آج میں خاص طور پہ ایک تو ابتسام کو، جو ماشاءاللہ ایک ہیرو ہے، کیونکہ میں نے جب اس کی فوٹیج دیکھی کہ ایک عام آدمی دیکھ رہا بندوق اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے باوجود وہ پکڑ رہا ہے، میں تو پہلے اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں اس طرح کا جذبہ ہے. یعنی ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے اور وہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے. اور میں تو اس کو اب میں کیا کہوں گے، شکر ہے، میں تو اس کی والدہ کا بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ایسے اپنے بیٹے کو تربیت کی ہے. دوسرا جو کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب آپ کو بار بار اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کی مثال دے کر وہ اور نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ شام جیسے آپ سب لوگ بنے، تو اپنے اور جو ینگ ہیں ان کو کیا میسج دیں گے کہ آزادی مت کے حوالے؟ بار بتاتا ہوں، یہ پی ڈی ایم والی اور دوسری تیسری، خان صاحب دراصل میرا نام لیتے ہیں، یہ میرے لیے قابل فخر بات ہے. اصل معنی میں نا جو اصل بات ہے نا، یہ جنون جان دینے کا ہر بندے میں ہے. کیونکہ میں چھوٹے لوگوں میں رہتا ہوں، میں نہیں زیادہ ملتا، میں جن میں رہتا ہوں نا اپنے مطلب جو میرے دوست ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سے بات ایک ہی ہوتی ہے کہ موقع تجھے ملا ہے، ہمیں ملتا. ہم اور میرے ایسے ایسے دوست ہیں، وہ تو اس کو پولیس پکڑ کے لے گئے، نہیں تو ہم اس کا ماسک نوچ لیتے. اور رہی بات بیٹی والوں کی، میں اگر مجھے نہیں پتا آپ کا مطلب میرا یہ آواز کہاں تک جائے گی. میں پی ڈی ایم اگر کوئی پورے پاکستان میں ان کا کہیں بھی فالوور ہے، فین فالوئنگ ہے نا، اللہ پاک دشمن میں بھی ایسا وقت نہ لے. دیکھوں گا کون اپنے لیڈر کے لیے ایسے بھاگتا ہے، کوئی بھی نہیں بھاگے گا، گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. یہ جو جس بول لگے کہ خان صاحب انقلاب چاہیے ہمارے خون کا، خان صاحب کی طرف دیکھیں گے تو ہاں آنکھ نکال لیں گے اور نکال کے دکھائیں گے کہ نیکسٹ ایسا موقع ہوا. تو کہتے تھے نا آپ کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن ہے، نہیں، ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے. اب صرف موقع کا انتظار ہے کہ کدھر خان صاحب نے آرڈر کرنا ہے اور کدھر آ کے بیٹھ جانا ہے. باقی اللہ کی یاری. احتسام صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر آباد سے خان صاحب نے دوبارہ بھی لانگ مارچ سٹارٹ کیا ہے، اور آپ کا میرے خیال سے شہر بھی وزیر آباد اور نصیر آباد ہی ہے، یہ آپ کا علاقہ ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے سے بڑھ چڑھ لوگ زیادہ سڑکوں پر نکلے، بڑی تعداد میں نکلے ہیں. آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈر تو نہیں کہ گولیاں چلنے کے بعد کہ بھائی اب یہاں گولیاں چلتی ہیں اور مطلب کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ جلسوں میں نہ ہی جائیں، گھر سے ہی بیٹھ کے خان کو سپورٹ کریں، اس طرح کا کوئی جذبہ تو نہیں ہے کہیں؟ ایسا کوئی چکر نہیں ہے. آپ نے اگلے دن خان صاحب کے بغیر جو تعداد تھی لوگ اکٹھے تھے وہ دیکھے تھے آپ نے؟ اب وہ دیکھ کے آپ نے خود ہی کہا تھا وزیر آبادی ہے نا، یہ جو اصل شیر ہے، یہ جو سرکس کے شیر ہے نا، پی ڈی ایم والے لیڈر کی کھال میں جو شیر بنے پھرتے ہیں، اصل شیر دیکھ رہے تھے آپ نے وزیر آباد آگے. ٹھیک ہے، یہ پول میں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو چار بندے اکٹھے کر کے جلسیاں کرتے ہیں نا، ہمارا وزیر آباد سے بڑا جلسہ نہیں کر سکتا. ابھی چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹا سا شہر ہے، 5 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. ضلع الحمدللہ بن گیا ہے، یہ فلاح ترین ہے. بس یہ ہے کہ اب میں ایک بات کہوں گا ان سے، اگر سن لیں تو جس کو اللہ عزت دے رہا ہے نا، تم سے چھین کے نہیں دے رہا، یہ تمہارے حصے کی نہیں دے رہا، اللہ دے رہے ہیں. اگر آپ اس پہ کیچڑ اچھالو گے نا، وہ اپنے آپ پہ اچھالو گے، کیونکہ اللہ اس کو دے رہے ہیں، کوئی انسان نہیں دے رہا. تو اس لیے آپ خان کا میدان میں مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ اس طرح کے بزدلانہ کام نہ کریں جو کرنا چاہ رہے ہیں. عزت اور ذلت صرف اللہ کی ذات ہی دیتی ہے، اس میں کوئی کسی کی عزت اور ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک بے شک. کیونکہ آج کا پروگرام اسپیشل ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے اور آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے رکھا ہے، کیونکہ آپ سے ہمارے اور نوجوان ان کو بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا اور وہ بھی جدوجہد کریں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو کیا میسج دیں گے، کیا پیغام دیں گے، اور سننے والوں کو لیا ہوا ہے. خان صاحب سے میسج بھی ان کو دے دیا، ان کو پیغام بھی دے کر وعدہ بھی کیا تھا کہ نکلیں گے بلٹ پروف کنٹینر میں. میں کہا باقی ہاں صاحب اللہ ہمارے سو ہمارے بندے، ہمارے بندے نہیں مرتے. یہ صاحب میرے پاس کھڑے تھے اور ہنس پڑے تھے، میں ویل اپریشیٹ کیا تھا اور کلیپنگ کی تھی. تو انہوں نے مجھے پرومس کیا تھا کہ انشاءاللہ میں نیکسٹ بلٹ پروف اپنی سیکورٹی کا فل خیال رکھوں گا.
بہت عمدہ ابتسام صاحب، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. جس طرح آپ نے کروڑوں لوگوں کے لیڈر عمران خان صاحب کا جس طریقے سے آپ نے ان کی جان کو بچایا اور جس طریقے سے آپ کو پوری قوم سلام پیش کری، ہم بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کے اس اقدام کو نہ صرف سلام کرتے ہیں بلکہ اس کو بھرپور طریقے سے خراج تسلیم بھی پیش کرتے ہیں، کیونکہ آپ جیسے نوجوان بہت کم ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی جانوں پر کھیل کر اس طرح پریکٹیکلی، ویسے تو ہر ایک کہتا ہے کہ میں بھی خان کے لیے جان دوں گا، میں بھی خان کے لیے جان دوں گا، لیکن جو پریکٹیکلی ہوتے ہیں ناظرین، وہ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے محبوب قائد سے جو ہے وہ اپنی والیانہ اور اپنی سچی محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ابتسام صاحب جو ہے وہ اپریشیٹ کے قابل ہے، ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے، اور وہ ایک مثال ہے. پاکستان طریقے ساتھ کسی نے لیڈرشپ سے بھی مطالبہ اور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے نوجوان کو جو ہے آگے آنا چاہیے، اور ایسے نوجوان کو اسمبلیوں میں ایسے نوجوانوں کو ہونا چاہیے کہ جو ایک پڑھے لکھے قابل لوگ ہوں، وہ جا کر عوام کی آواز بن سکے. وزیر آباد میں اب کتنی، وزیر آباد کو بھی جا کر ہم نے جو ہے تحصیل کا درجہ، ضلع کا سوری درجہ دیا ہے. تو مطلب کہ خان صاحب نے تو اپنی طرف سے کرتے ہیں، لیکن وزیر آباد جیسے بہادر ایسے ندار نوجوان ہوں جو کہ پارٹی کے بھی نظریاتی ہوں، جو کہ عمران خان کے بھی جو ہے وہ پسندیدہ ہوں، اور عمران خان پر جہاں مر مٹنے کے لیے تیار ہوں، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آگے آنا چاہیے. جس طرح وہ ابتسام صاحب بتا رہے کہ میں کوئی اتنا کوئی پیسے والا یا کوئی اتنا بڑا وہ امیر کبھی نہیں، میں بھی ایک مڈل کلاس سے میرا گیا. تو ایسے لوگوں میں سمجھتا ہوں پارٹی کو لک آفٹر کرنا چاہیے، اور پارٹی کو ایسے نظریاتی لوگوں کو اس طرح ہزاروں لوگ ہیں، لیکن یہ جو چہرہ سامنے آیا یہ سب کی جو ہے سب کو لیڈ کرنے والا چہرہ ہے، نوجوانوں کو لیڈ کرنے والا چہرہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، نہ کہ پیراشوٹر جو ہوتے ہیں تنظیموں میں وہ آگے آ جاتے ہیں، اور جو ایسے نظریاتی ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس بار مجھے پورا یقین ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ ابتسام کو جو ہے پوری دنیا جانتی ہے، پورا نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، لوکل میڈیا، تمام میڈیا جان چکا ہے کہ اس نے عمران خان صاحب کی جان کو بچایا تھا اور ایک بڑا کام کر کے دکھایا تھا، جو کہ بہت پریکٹیکلی بہت کم لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں. اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کے کارکن کو ایک کارکن اس طرح اپنے لیڈر کی جان پہ وہ نشانہ اگر وہ جس طرح وہ بندہ وہ سیدھا مار رہا تھا فائر، وہ لگ جائے تو خان صاحب کے سینے میں گولی لگ سکتی ہے. لیکن یہ اللہ کے معجزہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بندے سے کام لینا ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ لیتے ہیں کام. تو اللہ تعالیٰ نے ابتسام سے کام لینا تھا، اور ابتسام نے آگے کام کر کے دکھایا، اور وہ ابتسام کو گولی بھی لگ سکتی تھی. جس طرح پسٹل کو اگر آپ فوٹیج دیکھیں، اس فوٹیج میں ابتسام پسٹل کو آگے نوک سے آپ دیکھیے اللہ یہ کرنے کیسے ہیں، اور پھر ابتسام نے اس کو چھوڑا نہیں. ابتسام نے آگے جب اس کو مطلب جب سارے لوگ بھاگ رہے تھے، اور چونکہ انٹرنیٹ میں ہم نے دیکھی عمران سے پہلے آگے کہ وہ ہمیں نظر آ رہے تھے، لیکن وہ خوف کا عالم ہوتا ہے. کیا لگتی ہے جب کوئی گولیاں یا اس طرح کا معاملہ ہو، ایک غیر یقینی کی صورتحال ہوتی ہے، جب بھی ہم لوگ بھاگتے ہیں. اس طرح کا معاملہ بھی ہوتا ہے تو لوگ بھاگتے ہیں، لیکن ابتسام وہاں میدان سے نہیں بھاگا، بلکہ ابتسام جو جس نے گولیاں چلائی اس کے پیچھے بھاگا اور اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا. اب ہم یہی مطالبہ کریں گے کہ اس میں 2 بندے تھے یا 3 بندے تھے یا 4 بندے، جو بھی اس میں ملوث تھا اس کو بھی کیفے کے دار تک پہنچایا جائے، تاکہ اس طرح کی جو حرکت جو ہے وہ آئندہ کوئی نہ کر سکے، اور عبرتناک سے جو ہے وہ سزا دی جائے، قانون کے کٹہرے میں لایا جائے ایسے لوگوں کو جو لوگ مطلب کہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اور اس طرح ان کو پلایا جاتا ہے، ان کو امپورٹ کر کے رکھا جاتا ہے اور ان کو پیسے دے کر جو ہے وہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں موجودہ حکومت کے لوگ ملوث ہے، اور انہوں نے یہ معاملہ خان صاحب پر کروایا. یہ پری پلاننگ ہوا ہے، میں اپنے مختلف پریس ریلیزز میں بھی کہہ چکا ہوں، اپنے پروگرامز میں بھی کہہ چکا ہوں، ٹرانسمیشن میں بھی کہہ چکا ہوں. تو یہ پورا پراپر پلاننگ کے ساتھ خان صاحب پر حملہ ہوا، لیکن میں اس نوجوان کو ابتسام کو، کیونکہ آج سچ کی تلاش کا پروگرام کرنٹ افیئر پر ہے، لیکن یہ جو ٹاپک تھا یہ بھی بڑا انتہائی ہمارا ٹاپک بڑا ہی زبردست ٹاپک تھا. اور آج میرے پروگرام کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ابتسام کو جس طرح ہو سکے اپریشیٹ کیا جائے، اس کی حوصلہ بڑھایا جائے، ایسے نوجوانوں کی میں سمجھا ہر پلیٹ فارم پہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. تو ناظرین، آج کا پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آمین. خدا